ایک سوال ہے، یہ سوال پہلے بھی آیا تھا اور میں نے کہا اس کا میں جواب ڈھونڈوں گا۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ کہتا ہے میں میڈیکل کالج میں پڑھتا ہوں فلپین میں، اور میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اب کالج والے یہ کہتے ہیں کہ اپنی داڑھی منڈوا لو، اور اگر داڑھی نہیں مونڈتے تو پھر ہم تمہیں کالج سے نکال دیں گے۔ میرے والدین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے اور داڑھی منڈوا لو، کوئی حرج نہیں ہے، تمہارے مستقبل کا سوال ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ داڑھی منڈوانا حرام نہیں ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میں ضد کرتا ہوں اور داڑھی نہیں مونڈتا ہوں تو میں ان کا نافرمان ہوں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ تم شدت پسند کی طرف جا رہے ہو۔ تو کہتے ہیں، سائل کہتا ہے کہ آپ مجھے نصیحت کریں اور میرے والدین کی باتوں کی جو وہ کہہ رہے ہیں اس کی کلیریفیکیشن کریں، اور مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ کیا واقعی اگر میں داڑھی کے بال نہیں موڑتا ہوں کیا میں نافرمان رہوں گا، اور کیا میرے لیے داڑھی کے بال اسی سچویشن میں موڑنا جائز ہے، میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ مختصر سا میں نے بتایا، انگلش میں لمبا سوال آیا ہے۔ پہلے بات ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو ثابت قدمی عطا فرمائے، حق پر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ یہ آزمائش ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ داخلہ ہوا میڈیکل کالج میں اور ایک کسی اور ملک میں ہے، اپنے ملک میں بھی نہیں ہے، اور 1 سال وہ پڑھ بھی چکا ہے، اس کی فیس بھی دے چکا ہے، اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی مونڈ لو۔ سچ بات ہے کہ میں نے پہلے اس سوال کا جواب نہیں دیا، ایسی سچویشن میں میرے پاس جواب نہیں تھا۔ جو میرے پاس جواب تو جواب وہی جو ابھی میں دے رہا ہوں، میرے پاس یہ جواب تو تھا۔ میں سوچ رہا تھا ہو سکتا ہے کہ میں بعض ساتھیوں سے، بعض علماء سے اس کا ذکر کروں، ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی اور راستہ نکل آئے، لیکن سبحان اللہ وہی جواب جو میں نے سوچا تھا وہی جواب ملا۔ میں نے بعض ساتھیوں سے، شیخ فؤاد العمری سے مشورہ کیا اور 1-2 اور ساتھیوں سے میں نے بات کی ہے، تو یہی جواب تھا کہ داڑھی مونڈنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور اس سچویشن میں بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں تھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ مستقبل کا سوال ہے اور مستقبل ایک نافرمانی سے لٹکا ہوا یا جڑا ہوا ہے، تو یہ کوئی مستقبل نہیں ہے۔ انسان کا مستقبل وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اگر آج اللہ تعالیٰ پر راضی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی دے گا، تو کل بھی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی رہے گا۔ اگر آج اگر آپ نے نافرمانی کی ہے، اگر آپ کو ناراض کیا ہے، تو یہ نافرمانی شاید کل تک بھی آپ کے ساتھ رہے۔ تو اس لیے جواب یہی ہے کہ داڑھی نہ مونڈیں، نہ منڈوائیں، اور کالج والے سے دوبارہ بات کر کے دیکھیں اور ان کو کہیں کہ ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ رہ گئی بات کہ وہ یہ کہیں گے کہ یہ شدت پسند ہے یا دہشت گردوں کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے، جسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی کیا جاتا ہے، یہاں پہ مستقبل کا سوال ہے، یہ کیسی شدت پسندی ہے کہ یہ چھوڑنا نہیں چاہتا، یا یعنی داڑھی کی وجہ سے اپنی کیریئر تباہ کرنا چاہتا ہے۔ نہیں واللہ کوئی شدت پسندی نہیں ہے، ہم شدت پسندوں کے خلاف ہیں، یہ واضح بات بتائیں۔ دواعش ہیں یا دوسرے تیسرے جتنی بھی یہ جو خارجی گروہ ہیں، ہم ان سے بری ہیں، اور الحمدللہ ہمارے علماء نے، ہمارے طلاب علم نے اس کی وضاحت بھی کی ہے، مذمت بھی کی ہے، ان سے برات کا اعلان بھی کیا کئی مرتبہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر کوئی شخص حق پر قائم رہے تو پھر وہ بھی انہی میں سے یا انہی کی طرح شدت پسند ہے، یہ کس نے کہا ہے؟
اور رہ گئی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، واقعی اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ کس کے لیے غفور رحیم ہے؟ جو جان بوجھ کے نافرمانی کرتے رہیں، اللہ غفور رحیم اس کے لیے ہے جو اس کے لائق ہوتا ہے، نالائقوں کے لیے نہیں ہے۔ جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، گناہ ہو جانے میں اور جان بوجھ کے گناہ کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت ایسے لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ اور رہ گئی بات کہ والدین کی نافرمانی ہے، نہیں، والدین کی نافرمانی نہیں ہے، ایک قاعدہ ہے۔ کیا قاعدہ ہے؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ بارک اللہ فیکم۔ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کسی اور کی فرمانبرداری سے واقع ہو جاتی ہے تو پھر کسی اور فرمانبرداری کا کوئی اعتبار نہیں رہتا، چاہے وہ اپنے والدین کیوں نہ ہو۔ اور اس میں والدین سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو مجبور نہ کریں۔ آپ کا بیٹا حق پر ہے، اور بیٹے کے ثابت قدمی کی دعا کریں، یہ ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور انشاءاللہ اگر اللہ کے لیے آج آپ کا بیٹا کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ کے لیے، میں بار بار یہی کروں خلوص نیت کے ساتھ، اللہ کے لیے اگر مجبوراً چھوڑنا بھی پڑے تو واللہ جو اللہ تعالیٰ اس کو دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں، کسی لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں، یا صرف والدین کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کے لیے اگر کوئی شخص قدم بڑھاتا ہے، واللہ آسانی، توفیق، تسدید، ثابت قدمی سب اللہ، مدد سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے واللہ۔ تو میں یہی گزارش کروں گا والدین سے بھی، اور جو مجھے سن رہا ہے، بڑے بچوں کو، جب آپ کے بچے حق پر ہوں تو ان کی مخالفت نہ کیا کریں، بلکہ آپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور اگر وہ غلطی پر ہو تب تو آپ کو ٹوک سکتے ہیں، روک سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے دین کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے سامنے، شریعت کے سامنے کسی کے کیا بہتر فیوچر ہو سکتا ہے؟ دین کی مخالفت کرتے ہوئے کیا فیوچر رہے گا؟ وہ کیا اس کے آگے زندگی گزرے گی؟ اس لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کالج والوں نے اگر دھوکہ دیا ہے، کیونکہ داڑھی پہلے سے تھی، فرسٹ ٹائم ایڈمیشن مل گیا تو پہلے سے کیوں نہیں روکا؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اگر لیگل کوئی ایکشن کوئی لے سکتا ہے اس کے لیے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اگر اس کی وہ طاقت رکھتا ہے، اگر اس کے لیے آسانی ہے۔ تو میں یہ بھی کہوں گا کہ پہلے ان سے جا کے بات کریں کہ بھی آپ لوگوں نے ایڈمیشن کیا کیوں ہے، اب مجھے کیوں مجبور کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اور دنیا کسی قانون میں دیکھ لیں آپ، یا تو پہلے کہ داڑھی نہیں تھی بعد میں رکھی تو بعد میں ان کو ہو سکتے ہیں، ان کا کوئی قانون و حق ہو سکتے ہیں ان کا۔ کافر لوگوں کا اپنا ملک ہے، وہ جانوں کے قوانین جانے، لیکن اگر شروع سے داڑھی تھی، شروع سے بڑی تھی، ایڈمیشن لے لیا، فیس بھی لے لی، سب کچھ کر دیا، ایک سال وہ پڑھتا بھی رہا بیچارہ، اب وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو نکال دیتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اگر اس کا کوئی لیگل ایکشن بھی اگر لیا جا سکتا ہے تو وہ لے، اگر نہیں تو پھر اللہ کے لیے چھوڑ دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔